اب یہاں تھوڑا نحوی بات ہے، علامہ سندھی نے فرمایا صدقن من شہادت صدقن، یشہد شہادت صدقن، مفعول مطلق نوئی، مفعول مطلق تاکیدی، تو یہ ہو گیا ما من احد یشہد شہادت صدقن، آگے ہے من قلبہ، اس کا تعلق شہادت کے ساتھ ہے۔ علامہ سندھی نے سوال اٹھایا کہ شہادت تو لسان سے ہوتی ہے، گواہی تو زبان سے ہوتی ہے، یہاں کیسے کہا کہ شہادتن من قلبہ، کہ گواہی آدمی دل سے دے؟ اس کا جواب انہوں نے یہ فرمایا کہ معنی اس کا مقصد یہ کہ شہادت صدقن ناشئتن من قلبہ، یعنی وہ صداقت کی گواہی بھلی زبان سے ہو لیکن اس کا منشا جو ہے وہ دل میں ہو، یعنی اصل میں تصدیق دل میں آئی ہے اس لیے زبان پہ آ رہی ہے۔ تو یہ جو زبان والی گواہی ہے اس کی دل کے ساتھ کیا ہو جائے؟ موافقت ہو جائے، اور موافقت تب ہوگا جب دل میں محکی انو موجود ہے، تو پھر حکایت کی کیا ہوگی؟ موافقت ہوگی۔ تو فرماتے ہیں من قلبہ جو ہے اس کا تعلق ناشئتن سے ہے کہ شہادت قلب، جی شہادت قلب ناشئتن من قلبہ، یعنی دل کی زبان کی ایسی گواہی جس کا منشا دل میں موجود ہو، یعنی وہ تصدیق دل میں بھی ہو۔ اب اس طرح اگر ہوگی الا حرمہ اللہ علی النار، بس آگ اس کے اوپر حرام ہو گئی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کلمہ تو سارے مسلمانوں کی زبان پہ ہے، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سچی نیت سے کہے گا تو اس کے اوپر نار حرام ہے، تو بس پھر تو باقی فرائض کے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور باقی اعمال کی ضرورت بھی نہیں، کلمہ کو تو سارے ہیں، بس نار حرام ہو گئے۔ اس لیے بعض علماء نے کہا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ کلمے کی گواہی دے اور اس کے ساتھ پچھلے گناہوں سے توبہ کرے اور فوراً مر جائے، تو اس حدیث کا اس سے تعلق ہے کہ ادھر کلمہ پڑھا، ادھر توبہ کی، ادھر موت آ گئی، توبہ سے پچھلے سارے گناہ معاف اور کلمے سے ایمان تازہ، فوراً موت آئی، زندگی بچی نہیں کہ اعمال کرے، لہذا سیدھا جنت میں نار حرام۔ ایک توجیہ ہے، ایک توجیہ یہ کی گئی ہے۔ دوسری توجیہ یہ کی گئی کہ معنی نار حرام ہے یعنی خلود نار حرام ہے، نار حرام ہے یعنی خلود نار حرام ہے، کہ جس نے کلمہ صداقت سے پڑھا ابدیت سے بچ جائے گا کہ ہمیشہ مخلد فی النار رہے، تو نار کو اللہ نے حرام کیا، معنی خلود نار کو اللہ نے حرام کیا، کہ گناہوں کی وجہ سے، جیسا کہ احادیث اور آیات سے ثابت ہے کہ مسلمان گنہگار بھی جہنم میں جا سکتے ہیں، بلکہ کافی جائیں گے، تو جب جائیں گے تو پھر یہ ہے کہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، کلمے کی برکت کی وجہ سے نار حرام بئی معنی کہ خلود حرام ہے، نار حرام ہے معنی اس کا خلود حرام ہے۔ یہ دو توجیحات، دو جواب ہو گئے۔ قال یا رسول اللہ افلا اخبر بی الناس، یہ دنیا کو بتاؤں؟ ماشاءاللہ آپ نے بہت قیمتی بات مجھے بتائی، بار بار بلا کے بتایا، یا معاذ یا معاذ یا معاذ، تو آپ نے یہ بات جو ہے نا بہت اہم بات بتائی، یہ آپ کی امانت ہے، دنیا کو بتاؤں؟ پھر وہ لوگ خوش ہوں گے، خوشیاں کریں گے۔ فرمایا ہاں خوشی کا پالو تو ہے، بشارت تو ہے، لیکن ایک نقصان کا پالو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے، اذن یتکلوا، اس وقت کلمے پر اعتماد کریں گے، کہیں گے بس خلود تو ویسے حرام ہے، یا یہ کہ ظاہری الفاظ، کیونکہ تعویل کے بعد تو معنی اور بنتی ہے، پھر تو اعتماد کلمے پہ نہیں ہوگا تعویل کے بعد، کیونکہ اس کا مقصد یہ کہ معنی کلمہ پڑھے جلدی مرے، اب ہم تو کلمے کے بعد زندہ ہیں، یا یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ کہ خلود حرام ہے، معنی آدمی جہنم میں جا سکتا ہے نا، تو اب اگر پوری بات مراد سمجھ میں آئے تو پھر تو اعتماد نہیں کریں گے، لیکن جو ظاہری لفظ ہیں، لفظ کو دیکھ کر کے اعتماد کر سکتے ہیں، لہذا نہ بتایا جائے تو بہتر ہے۔ تو اس طرح یعنی گویا کہ ایک منع ہو گئی۔ پھر حضرت معاذ اسی منع پہ رہے، اخبر بہا معاذ، پھر یہ حدیث ہم تک کیسے آئی؟ جب معاذ کو منع تھی کہ نہیں بتانا اور کسی نے بتایا بھی نہیں تو ہم تک کیسے پہنچی؟ تو کہتے ہیں اخبر بہا معاذ عند موتی تعصما، کہ معنی مرنے کے وقت میں پھر یہ حدیث سنائی گناہ سے بچنے کے لیے۔ تو ان نے پہلے یہ سوچا کہ معنی اللہ کے نبی کی منع ہے تو لہذا نہ بتاؤں، اب اگر سرے سے نہ بتاؤں تو کتمان علم کا وبال ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، تو اس کا بڑا وعید آیا
لہذا کتمان علم سے بچنے کے لیے موت کے وقت جو ہے یعنی اس گناہ سے تستعصم بمانا یہ تفعول باب کا ہے صیغہ، کبھی یہ اس کا جو ہے نا خواص ابواب میں آتا ہے کہ کبھی تفعول باب جو ہوتا ہے وہ یعنی سلب مادہ کے لیے آتا ہے، مادے کے سلب کے لیے، تو اس یہاں معنی یہ ہوگی کہ اسم سے اجتناب کے لیے، اسم سے بچنے کے لیے آخری زندگی بیان کی تاکہ کتمان علم کے گناہ سے بچ جاؤں۔ تو اب یہ کہ راز کی گویا کہ رعایت بھی ہوئی اور کتمان علم کے گناہ سے یعنی اجتناب بھی ہوا، اس طریقے سے پہلے نہیں بتایا، عند الموت بتایا۔ تو بہرحال اس میں ترجمے والی بات ہے، تو اللہ کے نبی نے یہ سبق حضرت معاذ کو تو دیا، تمام لوگوں کو نہیں دیا۔ اس سے ترجمہ ثابت ہو گیا کہ بھئی بعض اقوال جو ہیں، بعض مختار اقوال جو ہیں وہ بعضوں کو نہ بتائے جائیں اور بعضوں کو بتائے جائیں، یا اذکیاء کو بتائے جائیں، اغبیاء کو نہ بتائے جائیں، تو اس کی گنجائش ہے۔ حدثنا مسدد بن مسرہد بن مجرہد یہ ایک راوی ہے، قال حدثنا معتمر بن سلیمان قال سمعت ابی، یعنی ابی کون؟ سلیمان، قال سمعت انس فرماتے قال ذکر لی، یہ بات میرے لیے مذکور ہوئی۔ اس کی معنی حضرت انس نے یہ بات اللہ کے نبی سے اپنے کانوں سے نہیں سنی، جب نہیں سنی تو روایت تعلیقاً ہو گئی، یعنی حضرت انس کی روایت معلق بن گئی، یا یوں کہو کہ روایت میں ارسال انقطاع آ گیا۔ اس کا جواب یہ ہے صحابی اگر یعنی اس قسم کا انقطاع کرے یا ارسال تعلیق کرے تو بھی وہ روایت متصل ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ درمیان میں واسطہ پھر بھی صحابی ہوگا، لہذا مراسیل صحابہ سب حجت ہیں۔ صحابہ کی مرسل روایت کے صحابی اگر کوئی واسطہ ہے اس کا نام نہیں لیتا، جیسے یہاں ذکر علی تو ذاکر کا پتہ نہیں، انس کہتے ہیں اس بات کا میرے سامنے تذکرہ ہوا، لیکن بات ہے کہ تذکرہ کس نے کیا؟ ذاکر کا نام تو نہیں لیا نا، لیکن اس کو کہتے ہیں مرسل صحابی، کہ یہاں گویا کہ درمیان میں ایک استاد ہے اور واسطے کا انقطاع ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ روایت صحابی کی اگر مرسل ہے تو وہ کیا ہے؟ متفق طور پہ حجت ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ روایت میں کمزوری آ گئی یا انقطاع آ گیا یا ارسال ہو گیا۔ تو بہرحال فرماتے ذکر علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لمعاذ من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، جو مشرک نہیں سیدھا جنت میں جائے گا۔ قال الا ابشر بہ الناس قال اللہ انی اخاف ان یتکلوا باب الحیاء فی العلم۔ ترجمے کی غرض یہ ہے کہ حیا جو محمود ہے اور ایمان کا شعبہ ہے، تو پہلے بات ایک یہ ذکر ہو چکی ہے کہ الحیاء من الایمان، تو حیا جو شرعی ہے وہ ایمان